السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے کہ تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم مجدد دوران قیوم زمان حضرت خفن زادہ پیر سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 15ویں عظیم الشان سالانہ عرس مبارک کے موقع پر موجود ہیں، اور الحمدللہ عرس مبارک کی جو وہ تقریب جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی پیارے اور محبوب خلیفہ، جنہوں نے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو وہ بہت زیادہ آپ نے عرصہ گزارا، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تو دشہرہ کے بعد آپ نے جو وہ باڑے کے اندر ایک بہت بڑا زمین کا رقبہ آپ نے مبارک صاحب کو دیا، اور پھر آپ مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بہت عرصہ تک آپ رہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو وہ یہاں لاہور تشریف لائے۔ تو باڑے کے اندر جتنی زمین تھی، جو سارا کچھ تھا، وہ آپ نے ہی جو وہ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے تحفے کے طور پہ جو وہ پیش کیا تھا۔ تو حاجی محمد سلطان صاحب جو کہ مبارک صاحب کے بہت ہی درینہ خلیفہ ہیں اور بہت ہی محبوب ہیں، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے اپنے تحائف، دستاریں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ کو تحائف میں پیش کیں، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پیار سے جو وہ گل بھی پکارا کرتے تھے۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ آپ نے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا پایا، اور ان کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو وقت گزارا اور وہ کیسا تھا، اور آپ نے مبارک صاحب کو کیسا پایا، آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ الرحمن الرحیم، یہ واقعہ 1977-78 میں ہوا تھا۔ میں بڑے میں لانے بھی تھا، اور رمضان شریف آنے والا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے ایسا امام ڈھونڈو رمضان تراویح کے لیے کہ بالکل اہل سنت پر جماعت اچھا آدمی ہو۔ نو وہ لوگ ادھر ادھر پھیر گئے، پھر میں جو کہا کہ ایک آدمی افغانستان سے آیا ہے، اور وہ بہت خوبصورت آدمی ہے، اس کے ساتھ بچی بھی آئی ہے، اور وہ اس کے ساتھ میں ہم نے بات کی ہے، وہ آپ کو لائے گے۔ میں نے فوراً لاؤ، جو وہ لایا اس کا نام جو ہے نا رحمان، مولانا غلام رحمان صاحب، جو ہے بہت خوبصورت ہے، بہت نیک سیرت آدمی تھا۔ اس کے ساتھ بچے بھی تھے، اور میں نے اس کے لیے اسپیشل کمرے دے دیے باڑے میں، میرے گھر کے سامنے کمرے دے دیے، اور رمضان شریف میں بس امام میں ملازمت بتا عید کے میں آ گیا گھر آ گیا۔ مولانا صاحب کو کہا کہ رمضان کیسا گزرا؟ بچے بہت خوشحال ہوں، بہت دعا کیا، اور مجھے اجازت دو، میرا ایک بھائی ہے نوشہرہ میں، اور اس کے پاس عید مبارکی کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میرا بھی چھٹی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ میرا نیا گاڑی خریدا تھا، وہ گاڑی میں نے نکل دیا، اور رحمان صاحب، میں نے اپنا والد صاحب، میرا اپنے چچا صاحب، یہ 3-4 موٹر میں بیٹھ گئے، وہ سیدھے نوشہرہ گئے۔ میں نے غلام رحمان صاحب کو کہا کہ جلدی نکل جاؤ، اور ادھر میرا ڈیوٹی بھی ہے، اور جلدی جلدی مبارکی دے دو۔ بس اب وہ اندر گیا، وہ تقریباً 15-20 منٹ نکل رہا تھا، ایسا بالکل آمنے سامنے بڑا دروازہ، مولانا رحمان صاحب کے ساتھ ایک آدمی آ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، میرا حالات بگڑ گیا۔ مجھے یہ آپ کا بھائی ہے؟ میرا بھائی مبارک سے آ رہا تھا، بس میں کر پڑا۔ میرے والد وہ ہم نے کیا اس پر کیا ہوا، مبارک صاحب نے کہا جی چھوڑ دو، یہ میرا مرید ہے۔ پہلی ملاقات میں مجھے کہا کہ یہ میرا مرید ہے، آ گیا، سب کے ساتھ مسافیہ کیا، پھر مجھے ہاتھ سے اٹھایا اور گلے سے لگایا، تقریباً 10 منٹ ایسا مجھے گلی سے لگایا تھا، پھر یہ چھوڑ دیا، پھر ٹیر پڑا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ پاگل ہوا ہے، کیا ہوا اس کو؟ ویسے چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ تک
وہ زمین پر پڑا تھا ایسے، پیر اٹھ گیا اور مجھے دیکھ رہا تھا. میں والد سے پوچھا جی اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام سلطان محمود ہے اور اس کو ہم گل کہتے ہیں. ویسے یہ میرا گل بھی ہے. بس کانا لایا کانا کھایا. میرے چچا والد سے میں کہا جاتا ہوں، مجھے نہیں جاتا وہ. پھر آپ نے کہا تھا کہ جلدی جلدی میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں جا رہا ہوں. زہر کا نماز ہوا، زہر کی نماز کے بعد میرے والد نے کہا کہ ہم جاتا ہوں، مجھے نہیں جاتا ہوں. عصر کا نماز ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجھے کہا کہ وہ بہت دور ہے. میں نے کہا کہ بس میں صاحب سے کروں. میں اٹھ گیا اس کے ساتھ. میں نے کہا کہ میرا دعوت قبول کرو. مبارک سے نے بتایا کہ مجھے بہت لوگوں نے دعوت دی ہے، میں نے کسی کا دعوت قبول نہیں کیا ہے اور آپ کا دعوت مجھے قبول ہے. پھر ٹائم بتایا مجھے 8 دن بعد. مجھے کہا کہ 8 فلانی تاریخ پر آ جاؤ، نوشہر آ جاؤ. مجھے کہا کہ کتنے بجے آپ پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا کہ سر حکم کہ 9 بجے پہنچ جاؤں گا. میں چلا گیا 9 بجے قریب میں نے درخواست کیا. میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لیا. وہ انتظام کر رہا تھا اور کہتا رہا جی انشاءاللہ، بہت خوشی تھا. پھر وہ تاریخ جو آ گیا، میں نے گاڑی لے لیا. میں نے اپنے چچا اپنے بڑا لیا ابراہیم رحمٰ سے نوشہرہ پہنچ گئے. میں نوشہرہ اس کے ساتھ اور بھی بہت موردین بیٹھے تھے. مجھے کہا کہ گل آپ پہنچ گئے. مجھے آپ نے کتنا بجے ٹیپ بتایا؟ مجھے 9 بجے. مجھے دیکھو آپ 9:15 ہے. میرا دل گھبرا کہ یہ 9:15 ہے. آپ نے بتایا کہ 9 بجے میں پہنچوں. قربان 9 بجے پسی سے بس مبارک سے بہت ہنسا ہو خوشحال ہوا. جیتی مجھے کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مجھے یہ سارے کو دیتا ہوں. تو یقین کرو میں نے سوزوکی 77 ماڈل نیا سوزوکی میں نے خریدا تھا. تو یقین کرو جی پھر سے مبارک سے میرے ساتھ آگے سیٹ پہ بیٹھ گیا. اور اس کا دوسرا ایک بہت مولانا محمد اعجاز صاحب کا استاد تھا اور مولانا حمد اعجاز بہت مشہور آدمی تھا. وہ بھی مبارک صاحب کے ساتھ میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ایک سوزوکی میں. اور پیچھے تھی یقین کرو جو 26 آدمی پیچھے بیٹھ گئے. میری گاڑی روانہ کیا. میں نے یہ کہتا تھا کہ یہ تقریباً میں نے یہ کہا کہ اس گاڑی میں 5-6 آدمی بیٹھے. ایسا راستے میں ایک زیارت آیا. میں عمر صاحب کا زیارت وہ یہ کہا کہ ایک زیارت ہے، وہ زیارت کر رہا ہوں. اور زیارت میں آ گیا. مبارک صاحب گاڑی سے بیٹھ گیا. اتنا لوگ آئے بس اس زیارت کو ہم نے بس قطار بانے اندر لے گیا. زیارت کو مبارک سے پہنچ گیا. مبارک سے زیارت کا مبارک سے بالکل ہماری نظر اس پر نہیں لگتا تھا. میں نے کہا کہ یہ انسان ہی اچھی سے بس وہاں سے میرے گھر پہنچ گیا. ادھر انتظام کیا تھا. رات ہو گیا. نعت خوانان آ گیا. پہلے میں نے نعت خوانان بھی نہیں دیکھا. نعت خوانان نے کہ لوگ میں اجرے اور جو تھا اس میں تالاب تھا. بس یہ نعت خوانان نعت پڑا تھا. سب پانی میں گر گئی. میں بھی میرا حالات نہیں کرے. میرے والد نے کہا کہ آپ پکڑے ہو گئے. کیا ہوا؟ میں پکڑنے میں نہیں جانوں جیب میں کیا ہوا. بس صبح جو ہوا مبارک سے میں کہا میں نے دوسری جگہ باندھا ہے اور مجھے اجازت دے دو. مجھے اجازت میں اسی وقت دوں کہ میں بہت زمینیں ہیں، میں دعوت قبول کو کرو اور میں آپ کے لیے یہاں زمین دیتا ہوں. اجمیر پر تقریر قبول. پھر میں نے جیا تقریباً 12 دن بعد پھر نوشہرہ کیا. مبارک صاحب کے ساتھ تقریباً 25 26 27 آدمی بیٹھے تھے. وہ سب کو اٹھایا
اور لگ گیا بالکل. لوگوں نے کہا کہ یہ سوزوکی ہے وہ 8 یہ 28. تو لوگ پہلے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کیا حال ہے. بس بھیجا. پھر اسی دن دو رات میرے بچی ہے. میں نے کہا کہ سب میرے زمینیں ہیں. یہ میرا تقریباً بہت بڑا زمین ہے. بس ادھر میں یہ زمین آپ کو دیتا ہوں. مبارک جی نے کہا کہ نا اور جگہ ہے مجھے ہے. نوجا یہ دربار شریف ابھی کہتے ہیں. یہ جگہ میں نے بتایا مجھے کتنے زمین دیتے ہیں. مجھے یہ سب گھر کے لیے میں آپ کو 8 کنال زمین دیتا ہوں. اور خانقاہ کے لیے 1 کنال زمین اور مسجد کے لیے 1 کنال زمین یہ میں نے دیا. اور ایسے میرا اور تقریباً 16 کنال زمین تھا. مجھے یہ زمین میں آ کے گایوں کے ہفتے کے لیے دیتا ہوں. یہ تقریباً 18 کنال زمین دیا. اور بس دعا کیا جس پر کام شروع کرو گھر بناؤ. بس گھر پر کام شروع ہوا. تقریباً 2 مہینے میں گھر تیار ہوا. اور پھر مبارک سے نے حیدری سے ان کو میں نے کہا کہ میں 1 کمرہ میں بنا رہا ہوں. 1 کمرہ مبارک صاحب کے لیے آپ بناؤ. مبارک صاحب کے میں بتاتا ہوں نہ آپ بتاؤ. اور بھائی مبارک سے جائے کہ کوئی میرا کمرہ اس کا پسند ہوا نا میں نے جیتا. تیرا کمرہ پسند کیا تو تیرا رشتہ. مبارک سے جو آیا پہلے میرا جو کمرہ بنایا تھا بس یہ ٹکی. پھر بس شروع ہوا مسجد کچا ماشا مسجد شروع کیا. اور بہت وہ وقت گزرا. پھر میں نے اس کو بیٹی میری بیٹی ہے میں وہاں بھیجتا ہوں. وہ چاچا بس بیٹی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے سیف اللہ نام ہے. وہ بھی میرا مجھے پیار ہے واقعی بیٹی پیار. بس کی بیٹی دیا. بس وہ گزر رہا تھا. یہ 28 سال میں مبارک سے میں یہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ہبا ہوا ہے. اور میرا گھر اوپر تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا. ہر صبح سحر اور ہر شام میں نے حاضری دیا تھا. آخر یہ وقت گزر رہا تھا. مریدین یہاں سے بس شروع ہوئے. اور اس پہ اتنا مریدین آتے تھے ادھر بڑے کے 15-16 بڑے بڑے ڈبے آتے تھے. شوال مولانا ہاشم سمنگانی ادھر مولانا ہاشم سمنگانی بنا رہے تھے. یعنی ہر شوال کے 9 پر وہ منا رہے تھے. یہ وہ معاملہ شروع تھا. پھر یہ مسئلہ آ گیا پنجپیری ہونے ہوتی. یہ بڑے لشکر بنایا. اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ 36 35 30 ہزار لوگ تھے. اور ہمارے ساتھ تقریباً 1,500 لوگ تھے. لیکن ہم کھڑے ہوئے تھے. ہم بہت کوشش کیا کہ آپ بیٹھو. مجھے نہیں بیٹھتا ہوں. میں سر و مال میرا قربان ہے. پر مقابلہ کیا 1 سال تک مقابلہ کیا. مجھے حکومت نے پکڑا 15 دن جیل میں رکھا. اور مجھے کہا کہ یہ پھر سے نکالو. مجھے پھر سے میں جیل نہیں یاد. آخر 8 ایجنسیوں کا 45 بڑے بڑے ملک بلائے. انہوں نے حکومت نے کہا کہ اس پردے کو نکل جاؤ. بس ہم جیل میں تھے 15 سال. ہم 10 آدمی جیل میں تھے. بس اس پہ لکھ دیا کہ بس نکل جاؤ. بعد مجھے رہا کر دیا. بس 3 دن ٹائم دیا. 3 دن میں ٹائم دی. حکومت میں یہ معاہدہ کیا کہ ہماری زمینیں گھریں سب آپ کے ساتھ امانات ہوں گے. جب حالات ٹھیک ہو جائے گا ہم واپس آئیں گے. مجھے امانات ورا کریں گے. ویسے بالکل ٹھیک. ہم نکل گئے. مبارک سے میں عرض کیا کہ لاہور بہت گرم ہے. مجھے اجازت دی. میں سوات جاؤ. میں سوات کیا اور مبارک سے ادھر گیا.
یہ معاملہ بہت خراب ہوا. حکومت بہت زمین اور جائیداد اور پراپرٹی سب حوالہ کیا تھی. آج تقریباً 2-3 سال حکومت کے ساتھ ہمارا تھا. پھر انہوں نے وہ دہشت گرد نے اس پر قبضہ کیا, سارا منیا مٹ کر دیا, سارا تباہی کیا. میں نے اوپر اسلام آباد تک پہنچ گیا کہ ہم سے دھوکہ ہو گیا. حکومت رہی یہ ہماری قابو میں تھی. یہ بڑے لوگ ہیں, انہوں نے حملہ کیا. حملے کے پاس بس گھر مسجد دربار سے بھی تباہ کیا, میرے گھر ان تباہ کیے. اب ادھر گئے وہ مواد میں نو. اب 2018 میں حکومت کے پاس گیا, تھوڑا امن آ گیا. نو اللہ کے فضل و کرم سے مبارک سے کہ زمینوں پر بھی قبضہ ہوا تھا اور میرے زمینوں پہ بھی قبضہ ہوا تھا. میں جو آ گیا میرے قوم نام سے اٹھ گیا. ہم نے اپنے زمینیں واپس قبضے میں لے لیے. مبارک سے زمین بھی قبضے میں لے لیا اور میرا اپنا زمین قبضے میں لے لیا. اب حالت ایسی جو الحمدللہ ہے, وہ زمین میرے قبضے میں گھر ہمارے نہیں ہے, لیکن زمین ہمارے قبضے میں مبارک سے کا زمین بھی اور میرا زمین بھی. اور بس وہ زمینداروں کے دیتے ہیں الحمدللہ ہے. اس کا جو اصل ہے وہ یہاں آ رہا ہے اور خیر خیریت ہے بالکل. اس قسم ہماری زمین میں پاری قسم پہلے اس پہ گراؤنڈ کرکٹ کا گراؤنڈ شروع کیا تھا, وہ میں نے بند کیا. مجھے گراؤنڈ مانو یہ میں نے معاہدے میں دیا ہے, گراؤنڈ نہیں بنائے. بس حالت اس تک پہنچ گئی الحمدللہ ہے. اس تک پہنچ دیے جو آخری عمر مبارک سے جو یہ بیمار تھا, انہوں نے مجھے بہت باتیں کی ہے. اوپن نہیں ہے, اوپن نہیں وہ پیا ہے. اور یہ بہت باتیں کیے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, میرے بیٹے ایسے ہے جیسے. اور لیکن آپ میرے سینے میں اب اس کا موقع نہیں کہ میں اوپن کرا. ماشاءاللہ جس طرح حاجی صاحب بتا رہے تھے اپنے معاملات مبارک صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, خوش رہیں. 28 سال ایک جگہ پر, 28 سال میرے پاس ایک جگہ. ماشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ 28 سال تک مبارک صاحب ان کے جو دی گئی جگہ ہے اس پہ جو رہے اور ان کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.